بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال پاشا سکسیس سٹوری تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ بلال پاشا کی موت کس طرح سے ہوئی، اس کی کیا ریزنز ہیں، اور کچھ سوالات اور سلوشن، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو، اور بالخصوص یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جو خاص طور پہ جو مقابلے کے امتحان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، جو سی ایس ایس کے لیے جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ بلال پاشا کون تھا۔ جن کو نہیں پتا وہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ بلال پاشا ایک ایسا نوجوان جس نے ابھی 2018 میں سی ایس ایس کا ایگزام کلیئر کیا۔ وہ ایک سی ایس پی آفیسر تھا۔ اس کا تعلق تھا جناب ہمارے ساؤتھ پنجاب سے۔ ساؤتھ پنجاب کا مشہور ڈسٹرکٹ خانیوال اور اس کی تحصیل کبیر والا، وہاں پر ایک جگہ کا نام ہے عبدالحکیم۔ وہاں پر وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ دھیان سے ذرا یہ نوٹ کر لیں، خاص طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سی ایس ایس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، سی ایس ایس کے لیے ہمیں ایک بڑے پاورفل بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، تو اس کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ بلال پاشا کے جو پیرنٹس تھے وہ بالکل غریب تھے، یعنی کہ بالکل ڈیلی ویجر، مطلب کہ دہاڑی دار۔ اور یہ بلال پاشا نے بذات خود، اس کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں اس نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں بتایا کہ میرا باپ جناب ایک ڈیلی ویجر ہے، مطلب کہ ایک دہاڑی دار ہے۔ پھر اس نوجوان نے اپنی ارلی ایجوکیشن، اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے، تو ایک مسجد کے مکتب میں اس نے اپنی پرائمری جماعت پاس کی، اور پھر ABC اس کے بقول اس نے سیکھی، بلال پاشا کے بقول۔ پھر چل کرتے کراتے جناب اس نے ایم فل اپنا مکمل کیا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ کیریئر کا آغاز ٹیوشن سے کیا، پھر مختلف گورنمنٹ کی جابز بھی اس نے کی پولیس وغیرہ میں، اور بالآخر سن 2018 میں 2018 میں بلال پاشا نے اپنا سی ایس ایس ایگزام کلیئر کیا سیکنڈ اٹیمپٹ میں، اور اس کا نمبر تھا 85، یعنی کہ 50ویں نمبر پہ اس کا نام تھا۔ کل جو لوگ تھے جنہوں نے سی ایس ایس کا ایگزام کلیئر کیا وہ کوئی 550 پونے 600 کے لگ بھگ تھے، اور ان میں یہ نوجوان بلال پاشا جس کا نام ہے اس کا نمبر تھا جی 85۔ یہ ایک سکسیس سٹوری، اور پھر یہ ابھی ریسنٹلی یہ بنوں میں کنٹونمنٹ بورڈ کا CEO تھا، اور ابھی اس نے راولپنڈی میں اس کی ٹرانسفر ہوگی، وہاں پر جوائننگ دینی تھی کہ اس کی اچانک موت واقع ہوگی۔ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے۔ اور ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں، یہ آن لائن مطلب کہ یوٹیوب پہ اس کا ایک چینل تھا، اور بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بھی، یہ خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جنہوں نے ابھی سی ایس ایس کی جو پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے جناب یہ ایک لرننگ، اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگ بھی سی ایس ایس بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے جی۔ پھر اچانک اس کی موت واقع ہوئی، یعنی کہ شواہد یہ بتا رہے ہیں وہاں پر جو انویسٹیگیشن ہوئی کہ یہ خودکشی ہے۔ خودکشی اس نے مطلب کہ کی، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پریشر تھا۔ یہ ذرا ورڈ آپ لوگ چاہے اس کو لکھ لیں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ سی ایس ایس ایگزام اس نے کلیئر کر لیا 2018 میں، مطلب کہ 4-5 سال پہلے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پریشر تھا، وہ اس کو ٹینشن تھی، وہ ڈپریشن میں تھا۔ یہ ذرا یہ 2-3 چیزیں آپ لوگ نوٹ کریں کہ اس کو کوئی چیلنجز وہ فیس کر رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہمارا سوال ایک جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں پیدا ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں سوال ایک آ رہا ہے کہ اتنا بڑا مقصد آبجیکٹیو پا لینے کے بعد، یعنی کہ سی ایس ایس ایگزام کلیئر کر لینے کے بعد، سی ایس پی آفیسر بن جانے کے بعد اس کو آخر کیا ٹینشن تھی؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اکانومی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو تو اب روپے پیسے کا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کمی کسی چیز کی نہیں تھی، تو آخر اس کو کس چیز کی ٹینشن تھی؟ ایک بات یہاں پر اب ہمیں اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی
ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کی موت بھی اللہ کی رضا۔ لیکن کہیں نہ کہیں سسٹم میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی خرابی پھر ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ نوجوان مجبور ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اب آ جائیں ذرا میرے پوائنٹ کے اوپر، یعنی کہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم دن رات ہم نے کیا ہوا ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہمارا ایک ہی ہمارے سامنے ٹارگٹ ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عہدے کا نام کامیابی ہے، سٹیٹس کا نام کامیابی ہے، رینک کا نام کامیابی ہے، گاڑی کا، اچھے گھر کا نام ہمارے نزدیک کامیابی ہے۔ اور یہ سچ بات ہے، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اور اس دوڑ میں ہم لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بالکل ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ مطلب کہ اس سٹرگل میں، کامیابی کی جستجو میں اور سٹرگل میں ہمارے درمیان اور جو دوسرے غیر مذاہب ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جیسے وہ ایک انڈین ایکٹر تھا نا سشانت سنگھ، اس نے بھی سوسائڈ کی، تو پھر اس میں اور یہاں پر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی میں ہم سب کچھ بھول چکے ہوئے ہیں۔ خدا را میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ سے، جو لوگ کسی بھی منزل کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، کسی بھی ڈگری کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں، کسی بھی کامیابی کے لیے جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، دیکھیں اصل کامیابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سیرت طیبہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ایک انسان پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی، اب یہ چیلنجز والی بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو بڑے چیلنجز ہیں، بڑی ڈپریشن ہے، بڑی ٹینشن ہے، تو جب اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو ہم بھوکے رہ کے بھی ہمارے اندر اطمینان پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر موت بھی سامنے ہوتی ہے اور ہم بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے نا وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اور یقین کیسے کامل ہوتا ہے؟ توکل کیسے آتا ہے؟ ہمیں اللہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسے سٹرونگ ہوتا ہے؟ یہ اس کا بہترین سلوشن جو میں آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سٹڈی کریں۔ آپ جب سی ایس ایس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جہاں دوسری ہیوی بکس کا آپ لوگ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، ہسٹری کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک سائڈ سے آپ شروع کریں نقطۂ آغاز سے، اور مستند بکس میں انشاءاللہ یہ ڈسکرپشن میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا کہ آپ سیرت طیبہ کی مستند کتابیں پڑھیں۔ جب زندگی میں آپ کو کوئی چیلنج پیش آئے گا، جب زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی آئے گی، تو آپ کے سامنے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہوگی، ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہوگی۔ پھر ہمیں ایٹومیٹیکلی ایک مومن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور وہ مایوس ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ سرکار کے ساتھ ریلیشن اور مایوسی اور ڈپریشن یہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے آپ 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، اور میں دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ یہ کام سٹارٹ کر دیں۔ اور میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ جہاں تک میرا یہ پیغام جا رہا ہے، میں ان تمام اداروں کو کہتا ہوں، جو ان تمام اکیڈمیز کو کہتا ہوں جو اس طرح کی پریپریشن کروا رہے ہیں، کہ سرکار کی سیرت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ضرور فوکس کریں، ضرور بتائیں بچوں کو، اس طرح سے ان کو پریپیئر کر دیں مینٹلی طور پہ۔ تو یار یہ پھر چھوٹے چھوٹے چیلنجز، یہ چیز کیا ہے؟ مومن تو موت سے نہیں گھبراتا، یہ پھر کسی چیز کی کمی بیشی کیا تھریٹ ہو سکتی ہے؟
ایک سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور تھریٹ کتنی کو بڑی کوئی تھریٹ ہو سکتی ہے جس سے بندہ ہمت ہار جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا ریلیشن اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا، جب ہم اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی، پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوان جو ہمارا ایسٹ ہیں، جو ہمارا اثاثہ ہیں، ہماری قوم کا اثاثہ ہیں، ہماری نیشن کا اثاثہ ہیں، وہ پھر ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس میں ضرور بتائیں مجھے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔